بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایپیسوڈ نمبر ہے 19 یعنی 19 اور وی لاگ نمبر 475 یعنی 475 اور پیج ہے 514۔ ناظرین ہیڈنگ ہے مدینہ کو واپسی۔ ناظرین مین چیپٹر ہمارا چل رہا ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی قرا محرم سن 7 ہجری۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ مدینہ کو واپسی، یہ ہیڈنگ ہے آج کا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی راہ لی۔ واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ پر نرمی کرو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے۔ نیز اثنائے راہ میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ نے اخیر رات میں رستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال کو یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا، یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا۔ لیکن حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی۔ وہ پورب کی طرف منہ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے۔ پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا، یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ بیدار ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر لوگوں کو بیدار کیا اور آپ اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے، پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا تھا۔ خیبر کے معرکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی یا تو سن 7 ہجری کے سفر کے اخیر میں ہوئی تھی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں۔ ناظرین اس کا چھوٹا سا ہیڈنگ ہے سریہ ابان بن سعید، اسی کے ساتھ ہے سریہ، یہ چھوٹی چھوٹی جنگیں، چھوٹے چھوٹے مارکے۔ سریہ ابان بن سعید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے سپہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینہ کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے۔ درآں حالانکہ مدینہ کے گرد و پیش ایسے بدو مقیم ہیں جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں۔ اسی لیے جن ایام میں آپ خیبر تشریف لے گئے تھے، انہی ایام میں آپ نے بدوؤں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ کی کمان میں نجد کی جانب ایک سریہ بھیج دیا تھا۔ ابان بن سعید اپنا فرض ادا کر کے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ خیبر فتح فرما چکے تھے۔ غالب یہ ہے کہ یہ سریہ سفر سن 7 ہجری میں بھیجا گیا تھا۔ اس کا ذکر صحیح بخاری میں آیا ہے۔ حافظ ابن ہجرہ لکھتے ہیں کہ مجھے اس سریے کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ہمارا ہیڈنگ ہوگا غزوات ذات الرقہ،
وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے کل سے. آج ہمارا ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. پیکر صبر و شکر، پیکر صبر و شکر و رضا آپ ہیں، با وفا با صفا سید فاطمہ. دونوں عالم میں رب نے ہے اونچا کیا آپ کا مرتبہ سید فاطمہ. دیکھ پائے نہ جس کو مہے ہو مہر بھی، ایسا پردہ تیرا سید فاطمہ. جن کی پاکی کا قرآن میں ہے تذکرہ، جن کی پاکی کا قرآن میں ہے تذکرہ، ہے وہی پارسا سید فاطمہ. کوئی سردار جنت ہوا ہے تیرے لاڈلوں کے سوا سید فاطمہ. قلب حسنین کی تازگی کا سبب ذکر ہے آپ کا سید فاطمہ.